الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا دن یوم آزادی ہے۔ آج ہمارا ہندوستان انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا، مگر آزادی کے بعد بھی ہمارے درمیان اتنے خون رس رہے ہیں، ہمارے ملک کی ایسی حالت ہے، میں اس بارے میں بہت پریشان ہوں کہ مثبت باتیں کہوں یا منفی باتیں، امر بالمعروف کروں یا نہیں عن المنکر، لوگوں کو مایوس کروں یا امید دلاؤں۔ اس استھتی میں میرا اور آپ کا ملک آ کر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی و تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ ہندوستان ہمارے ملک کی استھتی ایسی ہو گئی ہے کہ کسی کو اپنا خیر نظر نہیں آ رہا ہے، نہ مسلمان کو خیر نظر آ رہا ہے، نہ ہندو کو خیر نظر آ رہا ہے، نہ پوجی پتی کو اپنا خیر نظر آ رہا ہے۔ اس کو تو سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرا ہوا ہے اس ملک میں تو پوجی پتی بھاگ رہے ہیں۔ ہر ایک مہینے میں 4,000 5,000 پوجی پتی اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور غریب کو بیچارے کو کب خیر نظر آتا ہے، کب اس کو کہاں کیا کر دیا جائے، کب اس کو کہاں استعمال کر لیا جائے۔ غریب تو بیچارہ دبا کچلا طبقہ تو ہے ہی اسی کے لیے، وہ تو ہمیشہ ڈگ 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 میں رہتا ہے، کب کیا کر دیا جائے۔ مانے ملک اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ اس ملک میں کسی کو خیر نظر نہیں آ رہا ہے، ہر ایک کوئی پریشان ہے، اور اسی کا نام ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی و تری میں فساد مچ چکا ہے لوگوں کے کالے کرتوت کے بنا پر۔ یہ جو فساد مچا ہوا ہے میرے اور آپ کے کرتوت کے بنا پر، میرے اور آپ کے غفلت کے بنا پر، میرے اور آپ کے مفاد پرستی والی زندگی کے بنا پر، میرے اور آپ کے انسنسیبل لائف گزارنے کے بنا پر، میرے اور آپ کی مطلب پرستی کی زندگی گزارنے کی بنا پر یہ ملک اپنی قدرتی وسائل سے، ہر طرح کی قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود آج یہ ملک دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ شامل نہیں ہے۔ اس کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ جو ملنا چاہیے تھا وہ عزت، مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ آج ایک ہندوستانی کی باہر کنٹری میں اکثر و بیشتر ترقی یافتہ ملکوں میں
وہ ویلیو نہیں ہے جو ویلیو ہونا چاہیے تھا، وہ عزت نہیں ہے جو عزت ہونی چاہیے تھا، وہ وقار نہیں ہے جو وقار ہونا چاہیے تھا۔ آخر ہمارا ملک اس استھتی میں پہنچ کیسے گیا بھائی؟ کیا ہے؟ کیا اس کا علاج ہے؟ کیا اس کا حل ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم میں کا ہر آدمی واقعی آزاد ہے کہ نہیں؟ ہم میں کا ہر آدمی واقعی آزاد ہے کہ نہیں؟ یا آزادی کا خالی جھنڈا لہراتے ہیں، یا آزادی کے خالی نعرے لگاتے ہیں؟ آزادی کا مطلب ہر ایک کو اس ملک میں برابری سروائیو کرنے کا موقع ملے، ہر ایک کو اپنی بات اور اظہار خیال کا موقع ملے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ موقع ابھی بھی ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ آگے کچھ ایسے قوانین بننے والے ہیں یا اس طرح کے حالات آنے والے ہیں، جو بھی ابھی موقع ہے وہ کل نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم میں کا ہر آدمی اگر مین اسٹریم میڈیا تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی اظہار رائے کا خیال کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، لیکن کل یہ موقع بھی نہیں ملے گا۔ یاد رکھ لیجئے، آزادی یہ قرآن کا اعلان ہے، آزادی یہ نبیوں کا اعلان ہے، آزادی یہ صحابہ کا اعلان ہے، آزادی یہ تابعین کا اعلان ہے، یہ آزادی یہ تبع تابعین کا اعلان ہے، آزادی یہ علماء کا اعلان ہے، آزادی اللہ رب العزت کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ بالکل ثابت ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ نبی جو تشریف لے آئے، جنہوں نے نبی کے نور کی اتباع کی، ان نبی نے ان کو برائیوں سے روکا، بھلائی کا حکم دیا، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کیا، پاک چیزوں کو حلال کیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے اوپر جو بوجھ تھا وہ بوجھ کو ہٹایا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بیڑیاں ان پر پڑی ہوئی تھی اس بیڑیوں کو ہٹایا۔ آپ بتائیں یہ کس بیڑیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کیا؟ یا ابو جہل بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا؟ یا حضرت ابو بکر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے؟ یا حضرت عمار بن یاسر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے؟ نہیں نا، حضرت عثمان بن عفان بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ کس بیڑیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ بیڑیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو نظر نہیں آتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہے، مگر لگتا ہے کہ کسی کی بیڑی، کسی کا پٹا اور کسی کے دھاگا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس کے موافق مجھے چلنا پڑے گا، آزادی مجھے نہیں ہے۔ اور اسی آزادی کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں کیا۔ میرے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سروں میں جو بوجھ ہے، کس چیز کا بوجھ؟ جرائم کا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ؟ کرائم کا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ؟ مفاد پرستی کا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ؟ غلط رسم و رواج کا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ؟ سود کا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ؟ جرائم و حادثات کا بوجھ، رسم و رواج کا بوجھ۔ ان بوجھوں کو ہٹائیں۔ آج اسی تلے نام دبے ہوئے ہیں۔ ہم آزادی سے اپنی لڑکی کی شادی ہم جیسے چاہتے نہیں کر پائیں گے، ہم جیسے لائف اسٹائل زندگی گزارنا چاہیں، میں حلال طریقے سے زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، لیکن سماج ساتھ نہیں دے رہا ہے، مجبور ہوں چھکا پنجا کرنے پر۔ یہ بوجھ انبیاء علیہ السلام آتے اس بوجھ کو ہٹا دیتے۔ نو ٹینشن، اب تم نکاح کیسے بھی کر سکتے ہو، سماج میں تم کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، نکاح کرنے کے لیے مجھے بھی بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے پڑھے گی نہیں سیرت میں یہ بات؟
بار بار علماء اکرام سے سنا کہ نہیں، یا کتابوں میں پڑھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ اب نکاح کرنے کے لیے تم کو بہت لمبے چوڑے کچھ کرنے نہیں پڑیں گے. اب چاہے جھوپڑ پٹی میں رہو یا محل میں رہو، تم کو سماج میں برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا. ارے دیکھا گیا کہ نہیں؟ مدینے کے سماج میں حضرت بلال کو، اس مدینے کے سماج میں عبد الرحمن بن عوف کو برابر کا درجہ ملا کہ نہیں؟ بولیے. کسی بھی ایک سیرت سے آپ کو پتا چل جائے کہ نبی علیہ السلام نے بحیثیت انسان عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے بڑا مرتبہ دیا، حضرت بلال کو چھوٹا مرتبہ دیا، جس کا جو مرتبہ وہ مقام تھا. حضرت بلال موالی تھے، غلام تھے، اور غریبی میں زندگی گزار کر چلے گئے. حضرت ابو ذر غفاری غریب تھے اور غریبی میں زندگی گزار کر چلے گئے. پر حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے ملینر تھے، بیچ میں حالات خراب ہو گئے، پھر بلینر بن گئے، ملینر نہیں بلینر بن گئے. لیکن سماج میں دونوں برابر. وہ جھوپڑی میں رہتے تھے، سب برابر. یہ برابری کے لیے اسلام آیا ہے، اور اسی آزادی پر ہمارا ہندوستان آزاد ہے. یہ ہے آزادی کا مطلب. ہر ایک شخص کو اپنے چوائس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے. وہ زندگی کے جس سطح میں ہو اس کو اس سطح میں عزت ملے، مرتبہ ملے، عہدہ ملے. آج ہمارے سماج میں ویسا نہیں ہے. جتنا بھی گھسا پٹا گھٹیا انسان، للو پنجو، مگر پیسہ ہے تو اس کو عزت ہے. جتنا بھی اچھا انٹلیکچل، پڑھا لکھا، سمجھدار، ایماندار، وہ عزت نہیں ہے. یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ میں نے کہا کہ آزادی کا اعلان قرآن کرتا ہے، یعنی اللہ کر رہے ہیں. آزادی کا اعلان کس کے ذریعے؟ میرے نبی کرتے ہیں. اللہ نے نبی کو بھیجا اسی لیے. آزادی کا اعلان صحابہ نے کیا. حضرت ربیعی بن عامر، اس سب سے زیادہ غلام بنانے والا ملک، وہ فارس ایران جو تھا، جو عربوں کو کیا سمجھتا تھا؟ غلام سے بھی بدتر سمجھتا تھا. اسی لیے تو وہ ایسے ختم ہوئے، نہ ان کی تہذیب بچی، نہ ان کی نسل بچی، نہ ان کی فصل بچی. ہمیشہ کے لیے. اسی لیے انہوں نے جو ہے اتنے مجبور ہوئے وہ آل ساسان کہ انہوں نے جو ہے دین میں ایک نئی بدعت کو، شیعہ مذہب کو نکال کر لبادہ اوڑھ کر رہنے پر مجبور ہو گئے. وہ سب آل ساسان ہے، سب ایرانی ساسانی ہے. وہ سب جو ایک نئے مذہب کو ایجاد کیا انہوں نے ملک میں سروائیو کرنے کے لیے. اتنے برے حالات ہو گئے تھے ان کے. کیوں کہ اس دنیا میں سب سے بدترین نظام جو چل رہا تھا، رومن ایمپائر میں بھی بدترین نظام چل رہا تھا، مگر اس کے مقابلے میں کسرا ایمپائر میں بدترین نظام چل رہا تھا. اتنا ظلم، اتنی ستم. اس ظلم و ستم کے ایوان میں ایک نحیف، ایک لاغر کمزور صحابی، جن کے ہاتھ میں ڈھنگ کا تلوار بھی نہیں تھا، جن کے پاس زوردار سواری بھی نہیں تھی، جنہوں نے کسرا کے دربار میں رستم کے سامنے، ہرمز کے سامنے آپ نے اعلان کیا، بھائی تم کیوں آئے ہو؟ بولے آئے نہیں، لائے گئے ہیں. اچھا لائے گئے، کیا مطلب ہے؟ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انسانوں کے غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے غلامی میں لگانا ہے. اچھا دوسرا اعلان جو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اعلان کیا؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کے وسعت کی طرف لے جائیں. اور ایک دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو یہ آزادی کا جنگ تھا. جنہوں نے انسانیت کو آزادی دلائی، جنہوں نے انسانیت کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا، ہر ایک شخص کو برابری ملا. تو یہ آزادی، یہ قرآن کا اعلان ہے، نبی کا اعلان ہے، صحابہ کا اعلان ہے. صرف آزاد ہونا نہیں، آزادی کے بعد اس ملک میں امن کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر امن کیے اس ملک میں اگر کوئی چاہتا ہے کوئی ملک امن کے بغیر ترقی کر جائے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. جو اس ملک میں جو لوگ قابض ہیں، ناجائز درندے جو قابض ہیں، وہ اس ملک میں کبھی بھی امن نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ امن ہوگا تو لوگ خوشحال ہوں گے.
لوگ خوشحال ہوں گے تو پھر لوگ، جب انسان اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا تو پھر دوسروں کو بھی دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ باہر کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اس لیے امنی قائم مت کرو، کبھی مندر مسجد کے نام پر، کبھی مسلم ہندو کے نام پر، کبھی ذاتی واد کے نام پر، تو کبھی دہشت گردی کے نام پر، تو کبھی پڑوس کے نام پر، تو کبھی اس کے نام پر ایک شو سے چھوڑتے رہو تاکہ لوگ اس میں الجھے رہیں، لوگوں کا ذہن اسی میں ڈسٹرب رہے۔ امن و امان ہمیشہ جو ہے، یہ امن و امان جو برقرار کہاں سے ہو رہا ہے؟ جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں وہ اس ملک کی خوشحالی نہیں چاہتے ہیں، وہ عام لوگوں کی خوشحالی سے ان کو کوئی سروکار نہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہے اس کو گھسیٹنے کی نت نئے پلان بنا رہے ہیں۔ ارے بنایا کہ نہیں؟ کسان کے خلاف قانون چل رہا ہے کہ نہیں؟ وقف بورڈ کے خلاف قانون، جہاں جہاں جس حیثیت سے لوگ خوشحال ہیں اس حیثیت میں پنجہ ڈالو، اس کو گھسیٹو، اس میں آزادی، فصل کی آزادی چھینو، بیچ کی آزادی چھینو، زمین کی آزادی چھینو۔ سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، کیا ان کو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ان کو کامیاب ہونے دے دیں گے؟ یہ نربھر کرتا ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر۔ جنتا کے عام سپورٹ کے بنا پر یہ کوئی کام کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یا تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یا تو ڈائریکٹ ہم سپورٹ کریں ان کا، یا انڈائریکٹ سپورٹ کریں۔ ڈائریکٹ سپورٹ تو نہیں کرتے، ڈائریکٹ تو مخالفت کر رہے ہیں۔ انڈائریکٹ سپورٹ کا مطلب یہ ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے، میں بھی آپ بھی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، یہ ہوا انڈائریکٹ سپورٹ۔ تو امن و امان جہاں بگڑتا ہے وہ اس ملک میں خوشحالی نہیں، اس ملک میں غریبی آتی ہے، غریبی، بھوکمری آتی ہے، ناانصافی آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ مکے کے تعلق سے حضرت کو غور کیجئے، پہلے آپ نے امن مانگا، وارزقھم من الثمرات، پھر انہیں پھل کھلا۔ انسان پھل کب کھاتا ہے بھائی؟ جب کھانا کھا لیتا ہے، جب چاول روٹی گیہوں دال جب کھا لیتا ہے تب پھل کھاتا ہے۔ کن کے دسترخوان میں پھلوں کے آئٹمیں سجی رہتی ہے؟ خوشحال لوگوں کے دسترخوان میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھل مانگا تھا، روٹی چاول نہیں مانگا تھا۔ روٹی چاول اس وقت بھی لوگ کھایا کرتے تھے۔ اس مکہ کے بے آب ہو گیا زمین میں ان لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پھل مانگا تھا، کا مطلب خوشحالی مانگی تھی، لیکن پہلے امن مانگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقھا رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک بستی کی تمہیں مثال بیان کر رہا ہے جو کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو بستی بالکل پرامن تھی، رغدا من کل ما یأتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، جہاں کی روزی چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ کیا اس ملک میں ایک ملک ایسا بھی نہیں ہے جہاں چاروں طرف سے روزی آ رہی ہے؟ وہاں پر آپ غور کیجئے، میں نام نہیں لوں گا، جہاں چاروں طرف وہ ملک ابھی بہت امن ہے، وہاں کوئی مسلم ہندو کا دنگا نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی عرب اور عجم کا دنگا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بہت پرامن ہے، بہت مانے کرائم ریٹ بہت کم ہے، اسی لیے سارے دنیا کے ٹورسٹ وہاں پہنچ رہے ہیں، سارے دنیا کے لوگ۔ یأتیہا رزقھا، قرآن جی کہہ رہا ہے، اور اس پر عمل دیکھیے قرآن کتنا بہترین نظام پیش کر رہا ہے۔ یأتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر ملک کے جو پونجی پتی لوگ ہیں وہاں جا کر بسنا چاہ رہے ہیں۔ پونجی پتی آیا تو کروڑوں روپیہ اپنے ساتھ لایا، انویسٹ کیا، روزی مل گئی۔ یأتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، آل ورلڈ وائڈ وہاں سے روزی آ رہی ہے۔ کیوں؟ امن کے بنا پر۔ اور جہاں پر امن نہیں تو لباس الجوع والخوف، تو وہاں پر اللہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں آج یہی حال ہے۔ جس ملک کی دولت پر 1% لوگ قابض ہوں، 80% دولت پر 1% لوگ قابض ہوں، جس ملک کے ایڈمنسٹریشن پر 2% لوگ قابض ہوں، جس ملک کے منسٹری پر 2% لوگ قابض ہوں، جس ملک کے جوڈیشری پر 2% لوگ قابض ہوں، اس ملک میں آپ بھلائی اور اس ملک میں امن و شانتی کا آپ اطمینان کر لیں گے؟ وہ 2% جو اقلیت، انتہا درجے کی اقلیت طبقے میں ہے، لیکن بہت شاطر، بہت چالاک، بہت ہوشیار اور بہت محنت
2+2 5 بنانا جانتے ہیں، ہم تو 2+2 4 بنانا نہیں سیکھے، 2 کو 2 ملا کر 5 بنانا جانتے ہیں، اتنا چالاک ہیں وہ، اتنی محنت اتنی انتھک کوشش کرتے ہیں۔ اچھا وہ بھی انسان ہے نا، میری یہ رائے، وہ بھی انسان ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ جو انہوں نے کام کیا، کمیونٹی سپورٹ کے بغیر اتنا بڑا وہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ بھی انسان ہے۔ وہ جو ملک پر آج جو قابض ہوئے، وہ راستے میرے اور آپ کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جو وہ محنت کرتے ہیں، وہ محنت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو میڈیا پر قابض کیا، وہ راستہ میرے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہمارے راستے بند ہیں، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے۔ ایک دلت سماج کا لڑکا کھڑا ہوا، اس نے جدوجہد کیا، محنت کیا، تب جا کر وہ ایک بابا بنا۔ آسان بات نہیں تھا اس کا بننا، ٹھیک ہے، جس کی جتنی تعریف ہے اتنی کرنا ہے، ہم اس کو اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ایک ہندوستان میں جہاں پر ایک کمیونٹی کی راج گزشتہ 3000 سال سے چل رہی تھی، ان کے خلاف مورچہ لڑ کے اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا، جدوجہد کیا، محنت کیا، لڑا، اپنے حقوق کی لڑائی لڑا، لیکن لڑتے لڑتے بیچ میں ہار گیا۔ نبیوں والے کام میں اور غیر نبیوں والے کام میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب نبی، ایک انبیاء علیہ السلام جب کسی جگہ میں کسی سماج کے خلاف لڑنے کے اٹھتے ہیں نا، ڈو اینڈ ڈائی، یا تو تم میری مانو یا تو مجھے مار دو، یعنی تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ 3 آپشن لے کر نبی چلتے ہیں، لیکن یہ 3 آپشن جو ہے وہی لوگ لے کر چلتے ہیں جن کے اندر نبوت والی یہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آگے چلتے ہار گیا، اپنی بازی ہار گیا۔ وہ ان ظالم جو گزشتہ 3000 سال سے حکومت کر رہے تھے، ان کے سامنے سینہ سپر ہو گیا۔ ہاں ہم مان لیتے ہیں، لو مان لیتے ہیں، مانے پورا محنت اکارت، پورا محنت، وہ بڑھیا کے جیسا ہو گیا وہ بندہ۔ ایک بڑھیا کے تعلق سے 14ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ارے اس کھوسٹ بڈھی کے جیسا مت ہو جاؤ، جو بڑھیا جو ہے چرخے میں کیا کرتی ہے، ریشم کو کاٹتی ہے، روئی کاٹتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے چرخے میں روئی کاٹ رہی ہے، گھما رہی ہے، چرخہ پہلے والے جو چلا رہی ہے، وہ ہینڈلوم جو چلا رہی ہے، تو گولا بن رہا ہے، اچانک اس کا مائنڈ ہو گیا خراب، اس کو من میں چڑچڑا پن آیا، کب یہ گولا ختم ہوا، اس نے کیا کیا، اس چرخے کو اٹھا توڑ تاڑ دیا، جو محنت کی وہ سب برباد۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہوئی، محنت کیے، جدوجہد کیے، لاسٹ میں سینہ سپر ہو گئے، اور اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ لوگ، اور ہم بھی انہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، امن یہ قرآن کا قانون ہے، یہ ہندوستان کا قانون ہے۔ اتحاد، جب اتحاد کی بات آتی ہے تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کا مطلب مسلمان میں اتحاد، نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے مدینے کی زندگی میں اتحاد کی مثال پیش کی۔ جیسے آپ مدینہ آئے تو آپ کو جب تسلیم کر لیا گیا کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، اور ان سب سے معاہدہ لکھایا، 13 شق میں 13 پوائنٹ میں معاہدہ تھا، اس میں کیا کہا تھا میرے نبی نے، نحن امت واحدہ، ہم ایک جماعت ہیں، اگر ہم میں سے کسی پر حملہ ہوتا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، سب مل کر ماریں گے باہر کے لوگوں کو۔ اگر کوئی ہم میں کا کسی کو اجازت نہیں ہے باہر کے کسی لوگوں کے تعاون کرنے کا۔ یہ سیرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ پیش کر دیا کہ تم کسی جمہوری ملک میں اگر رہ رہے ہو تو تم کو کیسے رہنا ہے۔ تو اتحاد یہ قرآن کا پیغام ہے، کیونکہ اتحاد کے بغیر امن قائم نہیں ہوگا، امن کے بغیر خوشحالی قائم نہیں ہوگی۔ یہ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو آج اس آزادیوں میں آزادی کے موقع پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ جس کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کلام مجید میں اللہ رب العزت نے بتایا امن و اتحاد، برابری، اور ایک بات انصاف۔ آج اسی بات کی تو کمی ہے، انصاف کے بغیر کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا، غریبی خیرات سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ورنہ اس ملک میں اتنا خیرات بٹ رہا ہے، شاید ہی کہ کوئی ملک میں اتنا خیرات بٹتا ہوگا۔ 80 کروڑ لوگوں کو خیرات بانٹا جا رہا ہے، چاول لے لو، گیہوں لے لو، دال لے لو، بہت خیرات بٹ رہا ہے۔ دیکھیں
آپ سنڈے کے دن جائیں، بہت خیرات بٹ رہا، سرکاری خیرات، خوشحالی آ گئی کیا؟ نہیں، خوشحالی نہیں آئے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، خوشحالی آئے گی انصاف سے۔ تو آزادی، انصاف، برابری، امن و اتحاد، جس طرح یہ ہندوستان کے قانون ہے، یہ قرآن کا بھی قانون ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے لیے جد و جہد کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔